بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جی کے سٹارٹ کریں گے، اور جی کے میں آج جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ہے ہمارے ساتھ ورلڈ جیوگرافی میں ورلڈ میپ۔ تو ہم ورلڈ میپ کو ڈسکس کریں گے، اور اس میں جو ہے جو کنٹیننٹ ہے ہمارے ساتھ یا جو بھی بیسک انفارمیشن ہے ہم وہ ایکسپلین کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو کنٹیننٹ ہے وہ کون کون سے ہیں۔ کنٹیننٹ کو سمجھنے سے پہلے ہم اس کے بیسک انفارمیشن کو تھوڑے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ارتھ ہے نا، وہ ہمارے ساتھ 71% جو ہے وہ واٹر پر کنزسٹ ہے، اور 71% میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ موسٹلی جو واٹر ہے نا وہ سالٹی ہے۔ اس میں جسٹ 71% میں جسٹ ہمارے ساتھ 1% جو واٹر ہے نا وہ فریش واٹر ہے، باقی جو ہے وہ سب مطلب 70% ہمارے ساتھ جو ہے وہ سالٹی واٹر ہے۔ جو ہمارے ساتھ لینڈ ہے نا وہ 29% پر جو ہے وہ کنزسٹ ہے۔ 71% ہمارے ساتھ واٹر ہے، اور جو 29% ہے وہ ہمارے ساتھ لینڈ ہے۔ تو جو لینڈ ہے ہمارے ساتھ وہ ہمارے ساتھ کنٹیننٹ پر کنزسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کون کون سے کنٹیننٹ ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اصل میں کنٹیننٹ کس چیز کو بولتے ہیں؟ جس کو ہم بر اعظم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، کنٹیننٹ کو اگر ہم ڈیفائن کر لیں تو اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے لارج پیس آف لینڈ سراؤنڈیڈ بائی اے واٹر، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون کون سے کنٹیننٹ ہیں۔ ہمارے ساتھ جو ٹوٹل کنٹیننٹ ہے نا وہ ہمارے ساتھ 7 ہے، ٹھیک ہے۔ 7 جو ہے وہ ہمارے ساتھ بر اعظم ہے۔ فرسٹ ہمارے ساتھ ایشیا ہے، پھر افریقہ ہے، پھر نارتھ امریکہ ہے، پھر ساؤتھ امریکہ ہے، پھر یورپ ہے، پھر ہمارے ساتھ آسٹریلیا ہے، اور پھر ہمارے ساتھ انٹارکٹیکا ہے۔ جو ایشیا ہے وہ سب سے بڑا ہے، پھر افریقہ، پھر نارتھ امریکہ، پھر ساؤتھ امریکہ، پھر یورپ، پھر جو ہے آسٹریلیا، اور پھر انٹارکٹیکا۔ یہ سب ہمارے ساتھ کنٹیننٹس ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ورلڈ میپ ہے وہ ہمارے ساتھ اوشنز پر بھی کنزسٹ ہے۔ تو اوشن میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ پیسفک اوشن ہے، پھر ہمارے ساتھ اٹلانٹک اوشن ہے، پھر ہمارے ساتھ انڈین اوشن ہے، پھر ہمارے ساتھ ساؤتھن اوشن ہے، اور پھر ہمارے ساتھ آرکٹک اوشن ہے، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل ہمارے ساتھ جو ہے وہ 5 اوشن ہے۔ جو پیسفک اوشن ہے اس کو جو ہے وہ ہم سب سے جو ہے وہ لارجسٹ اوشن بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہم ڈیپسٹ اوشن بھی کہتے ہیں۔ اٹلانٹک اوشن کو جو ہے وہ ہم بحر قینوس کہتے ہیں، انڈین اوشن کو ہم بحر ہند کہتے ہیں، ساؤتھن اوشن کو جو ہے وہ ہم بحر منجمد کہتے ہیں، اور جو آرکٹک اوشن ہے ہمارے ساتھ اس کو جو ہے وہ ہم بحر منجمد شمالی کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو اگر ہم مطلب یہ پیسفک جو ہے سب سے لارجسٹ ہے، پھر اٹلانٹک ہے، پھر انڈین ہے، پھر ساؤتھرن ہے، اور پھر ہمارے ساتھ آرکٹک ہے۔ تو اگر ہم دیکھ لینا اس کو ٹریک جو ہمیں ریممبر کرنے کے لیے جو ٹریک ریکوائرڈ ہے، تو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ پیسا ہمارے ساتھ اس کا ٹریک ہے جو ریممبر کرتے ہیں ہم اس پر۔ پی سے پیسفک، اے سے اٹلانٹک، آئی سے انڈین، ایس سے ساؤتھن، اور اے سے آرکٹک، ٹھیک ہو گیا۔ ہم پہلے ان کو دیکھتے ہیں، مطلب یہ بیسک انفارمیشن ہے، اس کو ہم کلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم جا کے وہاں پر سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کون کون سے اوشن کہاں پر موجود ہے، اور کون کون سے کنٹیننٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ کہاں پر موجود ہے۔ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پر کہ ہمارے ساتھ کون کون سے کنٹیننٹ ہیں اور کیسے ہمارے ساتھ مشہور ہے، مطلب ہم اس کو ایم سی کیوز کس ٹائپ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس کے جو ہمارے ساتھ اوشن ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور سب سے پہلے جو ہے وہ ہم کنٹیننٹ کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم اوشنز کو دیکھتے ہیں۔ تو کنٹیننٹ کو اگر دیکھ لے تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ کنٹیننٹ کچھ اس طرح ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ ایک سائڈ پر یہ سائڈ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ویسٹ ہے، یہ ہمارے ساتھ ایسٹ ہے، یہ ہمارے ساتھ نارتھ ہے، اور یہ ہمارے ساتھ ساؤتھ ہے، ٹھیک ہو گیا۔
اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر ہمارے ساتھ نارتھ امریکہ ہے تو اس کے نیچے جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساؤتھ امریکہ پریزنٹ ہے. ہمارے ساتھ اگر یورپ ہے تو اس کے نیچے ہمارے ساتھ افریقہ پریزنٹ ہے. ہمارے ساتھ جو یورپ ہے اس کے قریب ہمارے ساتھ ایشیا ہے، اور ایشیا کے نیچے جو ہے وہ ہمارے ساتھ آسٹریلیا ہے، اور یورپ اور افریقہ کے نیچے جو ہے وہ ہمارے ساتھ انٹارکٹیکا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ کیسے ایم سی کیوز آتے ہیں، مطلب کس ٹائپ ایم سی کیوز آتے ہیں. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ. جس طرح اگر میں آپ کو بتا دوں نا تو اس طرح کچھ آتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو گیا ویسٹ، یہ ہمارے ساتھ ہو گیا ایسٹ، یہ ہمارے ساتھ ہو گیا ساؤتھ، اور یہ ہمارے ساتھ ہو گیا نارتھ. تو نارتھ امریکہ کو دیکھ لے تو ہمارے ساتھ اس ٹائپ ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ جو نارتھ امریکہ ہے وہ کس کے قریب ہے، ویسٹ کے قریب ہے، ایسٹ کے قریب ہے، نارتھ کے قریب ہے، یا ساؤتھ کے قریب ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہمارے ساتھ نارتھ امریکہ ہے وہ ہمارے ساتھ ویسٹرن سائڈ پر موجود ہے. کس کے قریب؟ ساؤتھ امریکہ کے قریب. یا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نارتھ امریکہ ہے، اس کے نیچے ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ساؤتھ امریکہ ہے، یورپ ہے ہمارے ساتھ، افریقہ ہے ہمارے ساتھ، ایشیا ہے ہمارے ساتھ. تو نارتھ امریکہ کے نیچے جو ہے ہمارے ساتھ کیا ہے؟ ساؤتھ امریکہ. اس طرح ہمیں جو ہے وہ دوسرا ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ نارتھ امریکہ کے ایسٹ سائڈ پر جو ہے وہ ہمارے ساتھ کون سا موجود ہے. تو نارتھ امریکہ کے ایسٹ سائڈ پر ہمارے ساتھ یورپ موجود ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں تو یورپ اور انٹارکٹیکا کے بیچ میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ کون سا موجود ہے. تو یورپ اور انٹارکٹیکا کے بیچ میں ہمارے ساتھ افریقہ موجود ہے. اس طرح یہ ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ آسٹریلیا اور ساؤتھ امریکہ کے بیچ میں کون سا موجود ہے. یا ہم ایسے آ سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ایشیا ہے وہ یورپ کے کون سے سائڈ پر موجود ہے، ایسٹ سائڈ پر موجود ہے یا ویسٹ سائڈ پر موجود ہے. تو اس کو آپ ریممبر کر لو. یہ 7 جو ہمارے ساتھ کانٹیننٹ ہے اس کو جو ہے آپ اس طرح ریممبر کر لو. اس کی جو لوکیشن ہے وہ آپ ریممبر کر لو. میں آپ کو دوبارہ سمری دیتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ ویسٹ سائڈ ہے، یہ ہمارے ساتھ ایسٹ سائڈ ہے، یہ ہمارے ساتھ ساؤتھ سائڈ ہے، ہمارے ساتھ نارتھ سائڈ ہے. تو جو ہمارے ساتھ ویسٹ کے قریب ہے ہم اس کو ویسٹ کے ایکسپلین کریں گے ایسٹ کے ایسٹ کے ساتھ، اور جو ہمارے ساتھ نارتھ ہے اس کو جو ہے نارتھن، اور ساؤتھن کو ساؤتھن کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا یہاں تک. اب ہم اس میں دیکھیں گے اس میپ کے ذریعے جو ہے وہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے جو 5 اوشن ہم نے پڑھا، پیسیفک، اٹلانٹک، انڈین، ساؤتھن اور آرکٹک. یہ سب اوشن جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں پر موجود ہے. ہمارے پاس جو پیسیفک اوشن ہے نا وہ یہاں پر موجود ہے. یہاں پر ہمارے ساتھ جو ورلڈ اراؤنڈ ہے تو جو پیسیفک اوشن ہے وہ یہاں پر بھی موجود ہے اور یہاں پر بھی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ پیسیفک اوشن. اٹلانٹک اوشن ہے، تو اٹلانٹک اوشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ کہاں پر موجود ہے؟ ہمارے ساتھ نارتھ امریکہ اور یورپ کے درمیان، ساؤتھ امریکہ اور افریقہ، ان کے درمیان یہ جو راستہ ہے یہاں پر ہمارے ساتھ کیا موجود ہے؟ اٹلانٹک اوشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. جو ہمارے ساتھ اس کے بعد جو ہے 3rd نمبر پر انڈین اوشن ہے. تو انڈین اوشن جو ہے وہ ہمارے ساتھ کہاں موجود ہے؟ وہ ہمارے ساتھ اس ایریا میں موجود ہے. میں اس کلر کو چینج کرتا ہوں. جو ہمارے ساتھ میں چینج کرتا ہوں، جو ہمارے ساتھ انڈین اوشن ہے نا وہ یہاں پر موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. جو اٹلانٹک اوشن ہے وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے. جو ہمارے ساتھ پیسیفک اوشن ہے وہ یہاں پر موجود ہے. اس کے بعد جو ساؤتھن ہے وہ ہمارے ساتھ اس ایریا میں موجود ہے. یہ ہمارے ساتھ ساؤتھن ایشیا پر یہاں پر موجود ہے. ٹھیک ہے. جو ہمارے ساتھ آرکٹک اوشن ہے وہ اس یورپ کے اوپر اس جگہ میں موجود ہے. ٹھیک ہو گیا یہاں تک. اس کے بعد جو ہے وہ ہم پڑھیں گے کیا؟ جو ہمارے ساتھ لیٹیچیوڈ ہے اور لانگنیچیوڈ ہے ہم وہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. تو اصل میں لیٹیچیوڈ جو ہے وہ ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے ساتھ لیٹیچیوڈ ہے نا،
اصل میں یہ ہم ہاریزونٹل لائنز کو کہتے ہیں، یا ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو پیرلل لائنز ہوتے ہیں نا اس کو ہم جو ہے وہ لیٹیچیوڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پیرلل لائن سے کیا مراد ہے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہمارے ساتھ لیٹیچیوڈ ہے. اب ہم اس لیٹیچیوڈ کی جو ہمارے ساتھ لائنز ہیں نا ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں اس کا تھوڑا زوم کرتا ہوں. شروع کرتے ہیں ہم اصل میں اینگل سے کہ ہمارے ساتھ کتنے اینگل ہیں. تو ٹوٹل ہمارے ساتھ جو ہے وہ 360 جو ہے وہ ہمارے ساتھ اینگلس ہے. ٹھیک ہے، 360 جو ہے وہ ہمارے ساتھ اینگل ہے. ابھی جو ہمارے ساتھ ہاریزونٹل لائن ہے، پیرلل لائن جس کو ہم کہتے ہیں، تو اگر آپ دیکھ لینا تو یہ ہمارے ساتھ ایک پیرلل لائن ہے، یہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایکویٹر. ٹھیک ہے، ایکویٹر ہمارے ساتھ ہمیشہ 0 ڈگری پر ہوتا ہے. ہمارے ساتھ جو ٹوٹل ہے نا وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ 360 ڈگری پر ہوتا ہے. مطلب ٹوٹل جو ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے وہ 360 ہے. جو ہمارے ساتھ ایکویٹر ہے نا، یہ پیرلل لائن جو ہے یہ ہمارے ساتھ ایکویٹر ہے. تو یہ کس چیز پر موجود ہے، 0 پر ساتھ موجود ہے نا ایکویٹر کے. اگر ہمارے ساتھ اس ٹائپ پر آ جائے، اس سائڈ پر آ جائے، اس سائڈ پر، تو یہ ہمارے ساتھ اس میں جو ہے وہ جو اینگل ہے نا وہ انکریز ہوگا. ہمیشہ اس سائڈ میں ہمارے ساتھ اینگل انکریز ہوگا. اور جب اگر اس سائڈ پر آ جائے تو اس میں ہمیشہ ہمارے ساتھ جو اینگل ہے نا وہ ڈیکریز ہوگا. یہ جو نارتھ سائڈ ہے نا اس میں ہمارے ساتھ اینگل انکریز ہوگا. جو ساؤتھن سائڈ ہے نا اس میں ہمارے ساتھ جو اینگل ہے نا وہ ڈیکریز ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ہم نے ایکویٹر پڑھ لیا کہ ایکویٹر ہمارے ساتھ یہ جو پیرلل لائن ہے یہ ہمارے ساتھ ایکویٹر ہے. لیکن ایکویٹر کے اوپر اگر آپ دیکھ لینا تو یہاں پر ہمارے ساتھ 2 لائن اور موجود ہے. ایک ہمارے ساتھ یہ ہے اور دوسرا ہمارے ساتھ یہ ہے. تو جو ہمارے ساتھ نارتھن سائڈ پر، ایکویٹر کے نارتھن سائڈ پر موجود ہے نا تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹروپک آف کینسر. جو ہمارے ساتھ ارتھ ہوتا ہے نا، ارتھ، تو ارتھ کا جو اینگل ہے کہ مطلب زمین جو ہے وہ کہاں پر، کون سی اینگل پر، تو جو زمین ہے ہمارے ساتھ نا وہ 23.5، یا اس کو ہم جو ہے وہ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو زمین ہے نا وہ 23.1/2 اس اینگل پر جو ہے وہ ہمارے ساتھ چمکتی ہے یا چمکی ہوئی ہے. مطلب اس اینگل پر جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو لینڈ ہے نا، ارتھ ہے نا، وہ موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم نے کیا پڑھا، ہم نے جو ہے وہ فرسٹ ایکویٹر پڑھ لیا کہ ایکویٹر ہمارے ساتھ ایک پیرلل لائن ہوتی ہے جس کی ڈگری جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا ہے، 0 ہوتی ہے. ہمارے ساتھ 23 ڈگری پر جو ہے وہ کیا ہے، نارتھن سائڈ پر، مطلب ہمارے ساتھ ساؤتھن سائڈ پر، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ نارتھن سائڈ پر، دونوں سائڈ پر 23 اینگل جو ہے اگر انکریز ہوتا ہے یا ڈیکریز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اینگل انکریز ہوتا ہے نارتھن سائڈ پر، اگر یہاں پر جو ہے وہ اینگل انکریز ہوتا ہے 23 ڈگری پر، 23 پوائنٹ یا 23 to 26 بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن 23.5 یا 23 ڈگری جو ہے، یا ہم اس کو ایسی بھی کہہ سکتے ہیں کہ 23.5. اگر اس 23/5 جو ہے اس میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ کہاں پر چلا گیا، نارتھن سائڈ پر چلا گیا، تو یہاں پر ایک لیئر بنتا ہے، ایک لائن آتا ہے جس کو جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں، اس لائن کو ہم کیا کہتے ہیں، ٹروپک آف کینسر. ٹروپک آف کینسر جو ہے وہ ہمارے ساتھ 23 ڈگری پر ایکویٹر سے نارتھن سائڈ پر ہے. اور ٹروپک آف جو ہمارے ساتھ سیکنڈ نمبر لائن ہے وہ ہے ہمارے ساتھ ٹروپک آف کیپریکون. کیپریکون جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساؤتھن سائڈ پر ہے. ٹھیک ہے، میں دوبارہ تھوڑا سا سمری دیتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ لائن ہے نا یہ پیرلل لائن ہے. جو یہ پیرلل لائن ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایکویٹر. ایکویٹر ہمارے ساتھ کس چیز پر ہے، 0 ڈگری پر. ٹھیک ہو گیا.
ایکویٹر سے اگر نارتھن سائڈ کی طرف جو ہے وہ چلا گیا، مطلب اینگل ایکویٹر سے نارتھن سائڈ کی طرف چلا گیا کتنا 23.5، اگر یہ نارتھن سائڈ پر چلا گیا تو یہاں پر جو لائن ہمارے ساتھ موجود ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں ٹراپک آف کینسر۔ اور اگر ایکویٹر سے جو ہے وہ اینگل جو ہے وہ 23.5 ڈگریز نیچے کی طرف چلا گیا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں ٹراپک آف کیپریکون۔ ہمارے ساتھ 3 اینگل ہے، ایک ہمارے ساتھ ہے ایکویٹر جو 0 ڈگری پر ہے، دوسرا ہمارے ساتھ ہے ٹراپک آف کینسر جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ نارتھن سائڈ پر 23.5 ڈگری جو ہے وہ افر موجود ہے۔ نیچے ہمارے ساتھ جو نیچے کی طرف جو ہے اینگل آئی ہے اس میں جو ہے ٹراپک آف کیپریکون ہمارے ساتھ موجود ہے جو نیچے کی طرف 23.5 ڈگری جو ہے وہ نیچے چلا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا یہاں تک؟ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے کہ اگر 23 مطلب ٹراپک آف کینسر سے اگر 23.5 اوپر چلا گیا، یا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر 66.5 جو ہے وہ ہمارے ساتھ ایکویٹر سے اگر یہاں سے 66.5 چلا گیا یا یہاں سے 23.5 چلا گیا تو یہاں پر ہمارے ساتھ ایک لائن بنتا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آرکٹک سرکل۔ ٹھیک ہے، اور اگر ان سے نیچے ہمارے ساتھ چلا گیا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اگر ایکویٹر سے نیچے کی طرف جو ہے وہ چلا گیا، ٹھیک ہے، کہاں پر؟ اگر ایکویٹر سے نیچے کی طرف چلا گیا 66.5 یا 66/1/2، اگر یہ ہمارے ساتھ نیچے چلا گیا تو وہاں پر جو لائن ہمارے ساتھ موجود ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹارکٹک سرکل۔ اور اگر یہ لائن جو ہے اگر یہ یہاں سے چلا گیا، فار ایگزامپل یہ لائن جو ہے وہ ہمارے ساتھ ٹراپک آف کیپریکون سے نیچے چلا گیا 23.5، تو یہاں پر جو کیپریکون ہے اور انٹارکٹک ہے اس کے درمیان جو سپیس موجود ہے، یہ جو سپیس ہے یہ ہمارے ساتھ ہے 23.5، یہ بھی ہمارے ساتھ ہے 23.5، یہ بھی ہمارے ساتھ ہے 23.5، یہ بھی ہمارے ساتھ ہے 23.5۔ اگر اینگل ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہاں سے لے کر مطلب یہاں پر جو ہے وہ ہمارے ساتھ چلا گیا ایکویٹر سے لے کر انٹارکٹک تک، تو اس کی جو اینگل ہے نا وہ 66/1/2 جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے ساتھ جو اینگل ہے وہ ہمارے ساتھ ایکویٹر سے نیچے کی طرف 66.5 یا 66/1/2 جو ہے وہ ہمارے ساتھ نیچے چلا گیا تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ انٹارکٹک سرکل۔ اگر یہ اینگل ہمارے ساتھ جو ہے وہ 23/1/2 اگر یہ ہمارے ساتھ اتنا چلا گیا ایکویٹر سے نیچے تو ہمارے ساتھ کون سی لائن ہے؟ ٹراپک آف کیپریکون۔ ٹھیک ہو گیا یہاں پر؟ یہاں تک میں امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہم فائنڈ کیسے کریں گے؟ فار ایگزامپل ہمارے ساتھ جو لینتھ ہے نا ہم اس کو ڈٹرمائن کیسے کریں گے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں بعد میں تھوڑا۔ فرسٹ آف آل جو ہمارے ساتھ ہاریزونٹل لائن ہے نا، جو اس طرح کا لائن ہے، ہم نے جو ہے وہ اس کا اینگل پڑھ لیا، ایکویٹر ہم نے پڑھ لیا، ایکویٹر سے اگر 3.23/1/2 جو ہے وہ ہمارے ساتھ اوپر چلا گیا نارتھ کی سائڈ پر تو اس کو ہم ٹراپک آف کینسر کہتے ہیں۔ اگر ان سے نیچے چلا گیا ایکویٹر سے 23/1/2 نیچے چلا گیا تو اس کو ہم ٹراپک آف کیپریکون کہتے ہیں۔ لیکن اگر ایکویٹر سے 66/1/2 اوپر چلا گیا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آرکٹک سرکل کہتے ہیں۔ اگر ایکویٹر سے ہمارے ساتھ 66/1/2 جو ہے وہ نیچے چلا گیا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹارکٹک سرکل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا یہاں تک؟ تو جو ہمارے ساتھ ہاریزونٹل لائن ہے وہ ہمارے ساتھ 3 چیزوں کے لیے یوز ہوتی ہے۔ کون کون سی چیزوں کے لیے یوز ہوتی ہے؟ ایک ہمارے ساتھ ہے لوکیشن فائنڈ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہی یوز ہوتی ہے۔ دوسرا ہمارے ساتھ ہے ٹیمپریچر فائنڈ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے، اور تیسرا ہمارے ساتھ ہے ڈائریکشن کے لیے ہمارے ساتھ ان 3 چیزوں کے لیے ہمارے ساتھ ہاریزونٹل لائن یوز ہوتی ہے۔ میں آپ کو دوبارہ تھوڑا سا سمری دیتا ہوں ان کا، پھر میں یہاں پر آپ کو آ کے بتاتا ہوں کہ ہم نے ڈائریکشن فائنڈ کیسے کرنی ہے
کون سی فارمولہ امپلیمنٹ کرنی ہے, کس طریقے سے اس کو ایڈ کرنا ہے یا کس طریقے سے ملٹیپلائی یا ڈیوائڈ کرنا ہے. بس میں آپ کو جو ہے ان کا تھوڑا سا ریوائز کر دیتا ہوں, تھوڑا سا سمجھاتا ہوں. ہمارے ساتھ جو فرسٹ لائن ہے نا, یہ ہمارے ساتھ ایکویٹر ہے جس کا اینگل ہے 0 ڈگری. ٹھیک ہو گیا. اس کے اوپر اگر 23/1/2 ہم اوپر آ گئے تو یہ ہمارے ساتھ ٹراپک آف کینسر ہے. اگر ایکویٹر سے ہم 23/1/2 نیچے چلے گئے تو یہ ہمارے ساتھ ٹراپک آف کیپریکون ہے. اگر ایکویٹر سے ہم جو ہے وہ 66/1/2 نیچے چلے گئے تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے, انٹارکٹک سرکل ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر ایکویٹر سے ہم جو ہے وہ 66/1/2 جو ہے ہم اوپر چلے گئے تو یہ جو لائن ہے یہ ہمارے ساتھ آرکٹک سرکل ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر جو ریجن موجود ہے نا, یہاں پر اس کو جو ہے وہ ہم پولر ریجن کہتے ہیں. یہ میں آپ کو بعد میں بھی سمجھا دوں گا, لیکن یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا سمری دیتا ہوں کہ یہاں پر جو جگہ ہمارے ساتھ رہتا ہے اور یہاں پر جو جگہ ہمارے ساتھ رہتا ہے, یہ والا جگہ میں دوبارہ آپ کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. تھوڑا سا میں آپ کو ہائی لائٹ کرتا ہوں. یہ والا جگہ جو ہمارے ساتھ موجود ہے اور یہ والا جگہ, یہ ہمارے ساتھ اصل میں جو ہے وہ پولر ریجن ہے. ٹھیک ہو گیا یہاں تک. اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں نا, جو ہمارے ساتھ ڈائریکشن ہے اس کو ہم فائنڈ کیسے کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے ساتھ کتنے اینگل ہے, 360. ٹھیک ہے. جو ہمارے ساتھ سرکمفیرنس آف ارتھ ہے نا وہ 2πr ہے. ٹھیک ہے. جو ہمارے ساتھ ریڈیس آف ارتھ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے 6371 کلومیٹر. 6371 کلومیٹر یہ ہمارے ساتھ ریڈیس آف ارتھ ہے. تو ہم اس کو کیلکولیٹ کیسے کرتے ہیں. ہم فرسٹ آف آل جو ہے وہ لے لیں گے کیا, ہم جو ہے وہ یہ 2 لے لیں گے, سرکمفرنس جو ہے وہ لے لیں گے 2. ٹھیک ہے. جو ہمارے ساتھ پائی کی ویلیو ہے نا, پائی کی جو ہمارے ساتھ ویلیو ہے وہ ہے 22/7. تو ہم نے جو ہے وہ 2 لے لیا سرکمفرنس آف ارتھ. پھر ہم نے جو ہے وہ 5 کی ویلیو لے لی 22/7 اور ملٹیپلائی بائی کس چیز سے کر دی, ریڈیس آف ارتھ سے کر لی. ٹھیک ہے. تو ان سے ہمارے ساتھ جو ویلیو آتا ہے وہ ہمارے ساتھ آتا ہے 40,000. ٹھیک ہو گیا. ایگزیکٹ جو ہمارے ساتھ آتا ہے وہ 40,075 ہمارے ساتھ آتا ہے. سو 40,000 کو جو ہے وہ ہم کس چیز پر ڈیوائڈ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ جو ٹوٹل اینگل ہے. ٹھیک ہے. تو ان سے ہمارے ساتھ کیا آتا ہے, 111.11 کلومیٹر ہمارے ساتھ آتا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ ٹوٹل تقریباً 112 کلومیٹر بنتے ہیں. تو اس میں ہمارے ساتھ جو 1 لیٹیٹیوڈ ہے نا, اس کی جو ویلیو بنتی ہے وہ کتنی بنتی ہے, 112 کلومیٹر. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہاں پر آ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھ لیں ہمارے ساتھ, یہاں سے اگر ہم 1 ڈگری موو کر لینا 1 ڈگری لیٹیچیوڈ, یا یہاں کی سائڈ پر جو ہے وہ ہم 1 ڈگری لیٹیچیوڈ جو ہے وہ موومنٹ کر لیں, تو یہ موومنٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ 1 ڈگری جو ہے وہ کتنی کی برابر ہوگی, یہ ہمارے ساتھ ہوگی 112 کلومیٹر کی جو ہے وہ ہمارے ساتھ یہ 1 ڈگری جو ہے یہ برابر ہوگی. تو فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پر جو ہے وہ 1 ڈگری موومنٹ کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم کتنا موومنٹ کریں گے, 112. ہم 112 کلومیٹر جو ہے وہ ایک سائڈ پر موومنٹ کریں گے. اس طرح اگر ہم نارتھ سائڈ کی طرف چلے گئے یا ہم ساؤتھ سائڈ کی طرف چلے گئے تو اگر ہمارا 1 ڈگری موومنٹ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 ڈگری جو ہے وہ ہمارے ساتھ کتنا ہے, 112 کلومیٹر, 112 کلومیٹر. 112 جو ہے وہ ہمارے ساتھ 1 ڈگری لیٹیچیوڈ کا ڈسٹینس ہوگا. ٹھیک ہو گیا یہاں تک. یہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ یہ ہمارے ساتھ ایکویٹر ہے, یہ ہمارے ساتھ ٹراپک آف کینسر ہے, یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹراپک آف کیپریکون ہے, یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ انٹارکٹک ریجن ہے, انٹارکٹک سرکل بھی اس کو کہتے ہیں, اور یہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ آرکٹک سرکل ہے. جو ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے, یہاں پر اس کو جو ہے وہ ہم پولر کہتے ہیں اور اس کو بھی ہم پولر ریجن کہتے ہیں. یہاں تک ٹھیک ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں تھوڑا آگے. جو ارتھ ہے ہمارے ساتھ نا, تو ارتھ کو جو ہے وہ ہم جو موومنٹ ہے ارتھ کی وہ ہمارے ساتھ 2 ٹائپس کی ہے. ایک ہمارے ساتھ ہے روٹیشن اور دوسرا ہمارے ساتھ ہے
ریولوشن. ٹھیک ہے. روٹیشن سے مراد یہ ہے نا، فرسٹ ہم روٹیشن کو دیکھتے ہیں. تو روٹیشن سے مراد یہ ہے نا کہ جو چکر جو ہے وہ ارتھ جو ہے وہ مکمل کرتا ہے اپنی ایکسس میں، اگر یہ چکر مکمل کرنے ہیں نا تو اس کو ہم روٹیشن کہتے ہیں. ہمارے ساتھ جو روٹیشن ہے نا اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ 23 آورس 56 منٹ اور 4 سیکنڈ ہے ہمارے ساتھ. جو ہمارے ساتھ ڈیز یا نائٹ آتے ہیں، دن یا رات ہمارے ساتھ آتا ہے، تو اس وہ چینجز آتا ہے تو یہ روٹیشن کے تھرو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ارتھ کا ہمارے ساتھ روٹیشن ہے تو وہ ہمارے ساتھ ویسٹ سے لے کر ایسٹ تک ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پر ہمارے ساتھ ہے ریولوشن. تو جو ہمارے ساتھ ریولوشن ہے نا تو وہ ہمارے ساتھ کنسسٹ ہے کتنے دن پر، 365 ڈیز اور 6 آور. اس پر ہمارے ساتھ جو ارتھ کا ریولوشن ہے وہ کنسسٹ ہے. جو ہمارے ساتھ ایئر ہوتا ہے یا سیزنی چینج جو ہے ہمارے ساتھ آتا ہے، جس طرح پاکستان میں 4 سیزن ہے، تو یہ جو چینجز آتا ہے یہ ریولوشن کے تھرو آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ بہت کچھ سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. تو آج کے لیے اتنا انف ہے. نیکسٹ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.